اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے ہیں۔ ترکی پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی میں موجود ہیں۔ ترکی پہنچنے پر گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل ترک سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ تو یہ اہم دورہ ہے فیلڈ مارشل کا، 2 روزہ سرکاری دورہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اور اس دورے پر وہ ترکی پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندے صنعتی تنظیموں کے رڈار پر آ گئے ہیں۔ کراچی کی صنعتی تنظیموں نے اپنے ممبر صنعتوں کو خطوط لکھ کر غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو ملازمت پر نہ رکھنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے رپورٹر رضوان عالم سے۔ رضوان، کیا ڈیٹیلز ہے، کیا کیا لکھا گیا ہے خطوط میں؟ بالکل، دیکھیں کراچی کی صنعتی تنظیموں نے اس حوالے سے اپنی ممبر صنعتوں کو خطوط لکھے ہیں۔ سما کو یہ خط جو ہے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کی جانب سے جو لکھا گیا صنعتوں کو، وہ بھی موصول ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کو صنعتوں میں ملازمت پر نہ رکھا جائے۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں مکمل تعاون کیا جائے سیکیورٹی فورسز سے، اور غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں خصوصاً افغانیوں کو ملازمت پہ جو ہے وہ نئی ملازمتیں بھی ان کو نہ دی جائے۔ اسی حوالے سے جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے سائٹ ایسوسیشن کے خط میں اپنی ممبر صنعتوں کو کہ جو مقیم افغانی غیر قانونی طور پر ان کی معلومات سے بھی مطلع کیا جائے۔ کراچی کے 7 صنعتی علاقوں میں قائم ہزاروں صنعتوں میں لاکھوں افراد کام کرتے ہیں، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ عدالتی معاملات کی بات کریں تو وفاقی آئینی عدالت نے مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلہ سن کر مونال ریسٹورنٹ کے سابق ملازمین منہدم شدہ عمارت کے مقام پر پہنچ گئے۔ کیا کہنا تھا ان کا، عمر آصف کی رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ 24 میں سپریم کورٹ کے حکم پر گرائے جانے والا مونال ریسٹورنٹ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد کاغذات میں دوبارہ بحال، لیکن موقع پر صرف منہدم شدہ عمارت کا تھوڑا بہت ملبہ بچا۔ مرکزی گزرگاہ بھی خاردار تاروں کے پہرے میں ہے۔ حق میں فیصلہ آنے پر مونال ریسٹورانٹ کے ملازمین بھی ریسٹورنٹ کے مقام پر پہنچ گئے۔ عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار اور جلد دوبارہ اس مقام پر رونق کے بحال ہونے کی امید ظاہر کی۔ 3000 بندہ جو ہے نا یہ بے روزگار ہو گیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے علاقے کے اوپر رحم کیا ہے، عدالتوں نے فیصلہ اچھا دیا ہے۔ اسلام آباد جانے کے لیے ان کو ہزاروں کے حساب سے کرایہ لگانا پڑتا تھا، اس چیز کی بھی لوگوں کو بچت تھی، اور گھر کے اندر بیٹھے بیٹھائے ان کو روزگار بھی مل رہا تھا۔ ملازمین کے علاوہ عام شہری بھی اس راستے سے گزرتے ہوئے 2 سال قبل تک بھرپور آباد رہنے والے اس ویرانے میں تصویریں بنوانے ضرور رکتے ہیں۔ کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ عمر آصف، سما، اسلام آباد۔ حادثے کے شکار کارگو طیارے کے ملبے کی تلاش اور سالویج آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے۔ طیارے کے کاکپٹ، فیوز لاج، انجن اور بلیک باکس کا تاحال سراغ نہیں مل سکا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈ ساحلی پٹی پر مسلسل ہائی الرٹ ہے۔ ملبے اور عملے کی تلاش کے لیے گشت جاری ہے۔ 12 میل سے آگے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے ماہر غوطہ خوروں نے آج بھی سمندر کی تہہ میں شواہد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری رکھا۔ ہوائی جہاز کے ایمرجنسی لوکیٹر ٹرانسمیٹر کی تلاش کے لیے سمندر میں موجود بحری جہازوں سے سونار ٹیکنالوجی کے ذریعے پیغامات بھیجے گئے۔ مانسون کے سبب سمندر طغیانی کے باوجود سرچ ٹیمیں مسلسل فعال ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ پنجاب پولیس گندم کی ترسیل پر پیسے لیتی ہے، لاکھوں روپے سی ایم ہاؤس تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا الزام، کہا پنجاب سے آٹے کی ترسیل پر پابندی سے مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبے میں مجموعی طور پہ آپ دیکھ لیں تو 2,68,000 میٹرک ٹن اور آٹے کا ذخیرہ دستیاب ہے۔ ہم پنجاب حکومت کی پابندیوں کی بات کریں تو ابھی بھی چیک پوسٹ موجود ہے جہاں بھی بارڈر ایریا ملتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کا، ابھی بھی وہاں پہ آٹے کی ترسیل کا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لاکھوں روپے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ان چیک پوسٹوں پہ، اور وہ لاکھوں روپے جو ہے پولیس سے لے کے سی ایم پنجاب کے ہاؤس تک پہنچتے ہیں۔ اس میں صرف پولیس انوالو نہیں ہے، پولیس بھی پنجاب کی انوالو ہے، بیوروکریسی بھی انوالو ہے، کیبنٹ بھی انوالو ہے، اور ان کی سی ایم بھی انوالو ہے۔ آگے ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان کا ضلع دیامیر ایک بار پھر ماحولیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کی زد میں ہے۔ طوفانی بارشوں کے بعد آنے والے اچانک سیلابی ریلوں نے تھوٹ، نیاٹ،
कंदरी और दराइल में तबाही मचा दी है। राबता सड़कें मुतासिर हुई हैं, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, सैकड़ों खानदान मुश्किलात में घिर गए। फ़खर आलम रिपोर्ट करेंगे। चिलास की वादी थोर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ठोसरका की रिहायशी आबादी भी दोनों अतराफ से सैलाबी रेले में बह गई। ज़रई ज़मीनें, फसलें और बागात भी शदीद मुतासिर हुए। वादी थोर की मरकजी राब्ता सड़क भी कई मकामात पर सैलाबी रेलों की नजर हो गई, जिसके बाइस आमद-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। तूफानी बारिश और सैलाब से बिजली का तरसीली निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। चिलास के इलाके नियाट में भी सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। दारेल के खम्बरी शंग शरनाला में तबाहकुन सैलाब से 2 रिहायशी मकानात और मुतादिद मवेशी पानी में बह गए। सड़क तामीर करने वाली कंपनी की भारी मशीनरी भी पानी में बह गई, जिससे तरक्याती काम भी रुक गए। बोनरदास के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराकरम बंद हो गई। मुतासरीन फौरी इमदाद और बहाली के मुंतजिर हैं। फ़खर आलम, समा, दियामिर। घरेलू गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। LNG घरेलू कनेक्शंस पर सितंबर में पाबंदी खत्म होने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक कतरी का फोर्स में जो ख़त्म होने का ELNG कनेक्शंस पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़हीर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सितंबर में पाकिस्तान में जो दरामदी LNG के घरेलू कनेक्शन थे वो दोबारा खुलने का इम्कान है, क्योंकि जो ईरान अमेरिका जंग हुई थी जिसकी वजह से ईरान की जो कतर की फैसिलिटेशन थी उस पे हिट हुआ था, जिसकी वजह से कतर ने फोर्स का ऐलान किया था और अगस्त में वो फोर्स में जो है ख़त्म होगी, जिसके बाद पाकिस्तान में जो LNG कनेक्शन है वो दोबारा से बहाल कर दिए जाएंगे। वज़ारत पेट्रोलियम का ये कहना है कि सितंबर तक जो पावर सेक्टर में पहले ही डिमांड कम थी और जब फुल फ्लैज सप्लाई बहाल होगी तो जो पावर सेक्टर की डिमांड जो सरप्लस LNG है जो कम होगी डिमांड, उसको दोबारा से घरेलू कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जब ये जंग नहीं हुई थी उससे पहले जो पाकिस्तान का कतर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक पाकिस्तान। ठीक है ज़हीर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबर है सन्नती शहर फैसलाबाद से, जिसके इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में सीवरेज नाले में गिरकर 6 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश निकाली गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम कैसर ने हमें ज्वाइन किया। नईम, इंतहाई अफसोसनाक खबर, क्या तफसील है? जी देखिए, ये 6 से 8 साल बच्चे की उम्र है। सुखी बच्चे का नाम है। ये घर के बाहर खेल रहा था तो यहाँ पर ये बड़ा नाला जो है ये जा रहा है, गुजर रहा है और इसमें ये बच्चा गिरा है। रेस्क्यू ने ऑपरेशन किया है और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद बच्चे की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से निकाल ली गई है। तो ये नाला जो है ये ओपन है, ऊपर से इसके ऊपर स्लैबें नहीं डाली गई, जिसकी वजह से ये हादसा रूनमा हुआ है और एक माँ का लखते जिगर जो है वो हमेशा से जुदा हो गया है। इससे पहले भी मुतवातर यहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से इसके ऊपर काम नहीं किया गया। यहाँ पर स्लैबें जो है वो नहीं डलवाई गई, जिसकी वजह से बारहा इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनमा होते जा रहे हैं। और अब वासा की जानब से ये दावा भी किया जा रहा था कि वो स्लैबें जो है वो इसके ऊपर डलवा रहे हैं और शायद पंजाब बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंतजामिया की गफलत एक और माँ का लखते जिगर ले गई। बेहद शुक्रिया आपका।